السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر اکبر علی اکبر کراچی سے آپ کی خدمت میں ایک ایسے ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا تعلق فیمیل اسٹیریلٹی یا فیمیل انفرٹیلٹی کے ساتھ ہے، یعنی عورتوں کے اندر بانجھ پن۔ اور اس میں پھر میں آپ کے ساتھ صرف ایک ہی دوائی ڈسکس کروں گا جو کہ بہت بڑی دوائی ہے، اور اس دوائی کی جو پروونگ ہے وہ پانی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کرسچن سمیولڈ ہانیمن نے خود کی تھی۔ اس لیے اس دوائی کو ہومیوپیتھی کے اندر بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور اس دوائی کا نام ہے سیپیا۔ سیپیا کے سول کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مچھلی ہے، اور اس مچھلی کے اندر ایک گائٹر ہوتا ہے، ایک تھیلی ہوتی ہے جس کے اندر ایک سیال مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی کالا سا مادہ اس کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جب کوئی بڑی مچھلی اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ اس سیال مادے کو اس کے اوپر پھینک دیتا ہے، اور پانی کو کالا کر کے یہ اپنی جان بچا لیتا ہے۔ اور سیپیا بھانج پن کی اتنی بڑی دوائی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو خواتین کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ یوٹرس یا اووری، یعنی جتنے بھی انٹرنل آرگن فیمیل کے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہی اس کا بہت بڑا اثر ہے، اور بھانج پن کی یہ بہت بڑی دوائی تصور کی جاتی ہے۔ اب اگر اس کے سول کو ہم دیکھیں اور اس کی پروونگ کو ہم دیکھیں تو یہ پولیکرسٹ میں ہماری جو کوئی 50-60 پولیکرسٹ میڈیسن ہے، اس میں یہ ٹاپ کی ریمیڈی ہے، اور پھر اس میں یہ اس کو اس لیے اعلیٰ مقام حاصل ہے کہ اس کی پروونگ ڈاکٹر ہنیمن نے خود کی تھی۔ تو اگر ہنیمن کا ایک بہت ہی قریبی دوست تھا جو کہ پیشے کی لحاظ سے وہ مصور تھا، وہ بیمار ہوا، اور ہنیمن نے اس کا بہت بڑا علاج کیا، لیکن وہ نا امید ہوا اور وہ علاج اس کا نہ ہو سکا۔ ایک دن ہنیمن اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنے کام میں مصروف تھا، تو ہنیمن اس کو دیکھ رہے کہ وہ بار بار وہ جو برش ہے جس سے وہ پینٹنگ کر رہا ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ کر کے وہ پینٹنگ کرتا ہے۔ ہنیمن چونکہ بیسیکلی ایم ڈی ڈاکٹر تھے اور سائنٹسٹ تھے، تو وہ بھی پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھے۔ تو جب اس کو یہ خیال آیا کہ یہ جو برش بار بار کر رہا ہے اس کے اندر کوئی چکر ہے، تو ہنیمن نے مزید ایکسپیریمنٹ کیے اس پہ، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے اندر وہی سیال مادہ شامل ہے جو سیپیا کے اندر، مطلب جو مچھلی ہے اور وہ سیال مادہ ہے۔ تو اس نے اپنے دوست کو منع کر دیا کہ آپ اس برش کو اپنے زبان کے ساتھ نہ لگائیں، اور جب اس نے یہ کام چھوڑ دیا تو اس کا وہ دوست صحت مند ہو گیا۔ اب ظاہر ہے سائنٹسٹ بھی کوئی کام جب تک منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے تو وہ نہیں چھوڑتے۔ تو سیپیا اتنی بڑی دوائی ہے کہ ہمارے خواتین کے اندر جتنے بھی تقریباً 5 من کی ٹاپ کی ریمیڈی ہے۔ اس طرح خواتین کے لیے ایک ہمارے ہومیوپیتھی کے اندر مشہور ہے کہ کچھ 4-5 دوائیاں ہیں جو خواتین کے نام سے منسوخ کی جاتی ہے۔ اس میں سیپیا ہے، پلساٹیلا ہے، اور اگنیشیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ملتی جلتی دوائی لیگسس ہے۔ یعنی اس کو خواتین کی دوائیاں کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین کی دوائیاں ہیں، اور مردوں کے نام سے جو دوائی منسوخ کی جاتی ہے وہ نقص وامی کا ہے۔ یعنی 100% یہ نہیں ہے کہ یہ دوائیاں صرف خواتین کے اندر استعمال ہوگی، مردوں کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے، اور نقص وامی کا بھی یہ ہے کہ 100% مردوں کے اندر استعمال نہیں ہوتی، خواتین کے اندر بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ لیکن کچھ دوائیاں ایسی مطلب ہے کہ ان کو خواتین کے نام سے منسوخ کیا جاتا ہے، اور ایک ہماری کچھ نقص وامی کے 1-2 دوائیاں ہیں جو مردوں کے نام سے منسوخ کی جاتی ہے، یہ مردوں کی دوائی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی اس میں زیادہ تر جو سمٹم ہوتے ہیں وہ خواتین کی ہوتی ہے، جو دوائیاں میں نے بتائی، اور نقص وامی کے اندر بہت زیادہ جو علامات ہیں وہ مردوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو سیپیا اتنی بڑی دوائی ہے کہ یہ اگر یوٹرس کے اندر کوئی مسئلہ ہو، فیلوپین ٹیوب کے اندر کوئی مسئلہ ہو، مینسس کے اندر کوئی مسئلہ ہو،
تو ہمارے ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ یہ بھانج پن کے اندر جتنی دوائی ہے، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس میں سے کسی ایک دوائی کا انتخاب کر لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں صرف سی پی اے کا انتخاب کر لوں گا، یہ اتنی بڑی دوائی ہے۔ ویسے تو انفرٹیلٹی کے اندر ہم پلساٹیلا بھی دیتے ہیں، سی پی اے بھی دیتے ہیں، نیٹرمیور بھی ہے، اشوکا بھی ہے، اور امیٹ بھی ہے، بہت ساری دوائی ہے، لیکن اس کو ایک اعلیٰ مقامات سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اس کی پروونگ کی تھی ڈاکٹر ہنی من نے، اور زیادہ تر ان کو جو علامتیں ملی تھی اس میں وہ خواتین کے اندر وہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اب اگر مائنڈ سمٹم ہم سی پی اے کے مریض کا دیکھیں تو وہ اپنے جو بانجے بھتیجے یا رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کیا، اپنے بچوں سے ان کو نفرت ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ اپنے شوہر سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ تو اس کا زیادہ اثر بلڈ کے اوپر ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو ہارمونل میڈیسن بھی کہا جاتا ہے، یعنی عورتوں کے اندر یہ چیز جو پیدا ہوتی ہے جو نفرت کی، وہ ان کا پیدا کرتا نہیں ہوتا، لیکن یہ کیونکہ ہمارا ہومیوپیتھی بیس کرتا ہے سمٹم پہ، اور ان کے اندر یہ ہے کہ یہ ہارمونل میڈیسن ہے، تو ایسی خواتین کے اندر ہارمون کی امبیلنسنگ ہو جاتی ہے، یہ ہارمون امبیلنس ہو جاتا ہے، جس طرح کی خواتین کے اندر دو قسم کے ہارمون پائے جاتے ہیں، جس کا ایسٹروجن اور پروجسٹرون کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی کمی بیشی ہو جائے تو ایسے خواتین کے اندر یہ علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہمارے پاس ایسی کافی خواتین آتی کہ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، گھر میں کسی کے ساتھ بچے اچھے نہیں لگتے، شوہر کے ساتھ نہیں لگتی، شوہر کہتی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو موڈ خراب ہو جاتا ہے اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی خواتین کو اگر سی پی اے کا 1 میں اگر ہم ایک ڈوز دے دیں تو کچھ دنوں کے بعد ان کا جو مائنڈ سمٹم ہے یا ان کی جو علامتی ہے وہ ایک دم تبدیل ہو کے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی شکر گزار ہو جاتی ہے، اور ان کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے۔ ورنہ جب تک یہ ہارمونل امبیلنسنگ ہوتی ہے تو وہ خواتین اپنی زندگی سے بیزار ہوتی ہے، اور اللہ نے انسان کا جو لفظ ہے وہ ان سے نکالا ہے، یعنی محبت، اور جب انسان کے اندر سے محبت کو نکال دیا جائے تو وہ درندہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ علامتیں وہ خواتین کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی ان کے اندر وہ گونس کا جو لفظ ہے، یعنی اس کے وہ جو محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک عورت اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی، ان کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، اپنے شوہر کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، تو ظاہر ہے وہ دنیا کیا، وہ تو اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی دوائی ہے کہ انفرٹیلٹی کے اندر، خاص کر فیمیل انفرٹیلٹی کے اندر، اگر یوٹرس کے اندر کوئی زخم ہے یا یوٹرس کے اندر کوئی ہارمونل ایمبولنسنگ ہے، تو یہ کہ یہ ان ہارمون کو بیلنس کر کے عورت کو اس بھانج پن سے نکال دیتی ہے۔ ویسے تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ بہت ساری میڈیسن ہیں فیمیل انفرٹیلٹی یا اسٹیرلٹی کے لیے، لیکن اس میں یہ ٹاپ ریٹ کی میڈیسن ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کا اثر یوٹرس اور ویجائنا اور فیلوپین ٹیوب کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی خواتین اکثر کہتی ہے کہ ہمیں نیچے کی طرف دباؤ ہے، تو ایسی خواتین جب بیٹھتی ہے تو وہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ ڈال کے بیٹھتی ہے، وہ اس طرح محسوس کرتی ہے کہ یوٹرس کے ذریعے ہمارے جو انٹرنل آرگن ہے وہ نکل جائیں گے۔ تو ہم اگر ان کو سی پی اے کی خوراک دے دیتے ہیں تو وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ابورشن کا اگر خطرہ ہوتا ہے تو ہم مختلف میڈیسن کے ساتھ اس کو بھی یوز کروا کے ابورشن کو بھی رکوا سکتے ہیں، اور جس طرح وہ پھر کازیٹیو فیکٹر کے اوپر جا کے جانا پڑتا ہے کہ پیشنٹ کی ہسٹری کیا ہے، اور دوسری یہ دوائی اینٹی سیفلیٹک ہے، اینٹی ٹیوبرکلوسس ہے، تو ایسی خواتین دبلی پتلی ہوتی ہے اور سردی سے بہت زیادہ حساس ہوتی ہے۔ تو ہومیو میں تو ہمارے پاس بہت ساری دوائیاں ہیں، لیکن ٹاپ گریڈ کی جو میڈیسن ہے وہ سی پی اے ہے،
تو آج جو کل چونکہ ایک تو ہمارا لائف سٹائل ہے، جس طرح میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تو کہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں، خاص کر جوان لڑکیاں ہیں، وہ زیادہ تر زنگر برگر اور یہ اسٹنگ وغیرہ، خاص کر یہ جو کولا ڈرنکس ہے اس کا استعمال زیادہ کرتی ہیں، اور یہ خاص کر چکن کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ایک جو یہ وجوہات ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر ان کا جو جینیٹل آرگن ہوتے ہیں ان کے اندر امبیلنسنگ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بانجھ پن کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بانجھ پن کے کیسز ہماری ہومیوپیتھی بہت اچھی طرح ڈیل کرتی ہے۔ اور دوسرے طریقے میں اتنا وہ نہیں ہے، وہ باقاعدہ کچھ میڈیسن دیتے تھے جس میں یعنی بعض خواتین ہمارے پاس آ کے وہ دیتے کہ یہ تو ہمیں ایک شوگر کی دوائی دی گئی، اس طرح کے وہ دیتے ہیں، گلوکوفیج وغیرہ دیتے ہیں۔ تو بعض خواتین پریشان ہو جاتی ہے کہ ہمیں تو شوگر نہیں ہے اور ڈاکٹر نے ہمیں گلوکوفیج دی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری یہ جو میڈیسن ہے اور اس کے ساتھ جو ملتی جلتی دوائیاں ہیں، اس میں ہمارے فرٹیلٹی کے اندر پلساٹیلا کا بہت اچھا رول ہے، ڈیٹرمیول کا ہے، اشوکا کا ہے، اور اس کے ساتھ اورامڈ کا استعمال ہے، وہ ہم کرا کے بانجھ پن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا سیپیا کے سول کو ہم نے سمجھا، سیپیا ہے کیا، کس چیز سے بنتی ہے، اور یہ کس طرح ہمارا لیڈیز کے جینیٹل آرگن پہ کام کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کسی اور دوائی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جب تک اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔